اس وقت لیاقت بلوچ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، رہنما جماعت اسلامی. بہت شکریہ لیاقت صاحب، آپ جوائن کر رہے ہیں. بہت سالوں سے ہم جماعت اسلامی کو کور کر رہے ہیں اور آپ بہت سیریس ایشوز پہ کام کرتے ہیں، سڑکوں پہ بھی آتے ہیں، لیکن نہ وہ عوامی طاقت آپ کے ساتھ ہوتی ہے، نہ وہ سیاسی طاقت ہوتی ہے. لیکن آپ کا ایشو بہت جینون ہوتا ہے اور بہت تیاری کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی سے آپ کچھ تبدیلی نہیں لا پاتے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو آپ کا دھرنا ہے جو آپ نے ہارٹ آف لاہور میں دیا ہے، یہ کتنا کامیاب ہوگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جماعت اسلامی منظم بھی ہے، نظریاتی بھی ہے، اور ہم ایک پوری پلاننگ کے ساتھ، مشاورت کے ساتھ، شرائط کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ بھی ملک میں جو پولرائزیشن ہے، سیاست کی تقسیم ہے، اور لوگوں کے ذہنوں کے اندر اپنے اپنے تحفظات بیٹھے ہوئے ہیں. ہر آدمی اپنے اپنے دھڑے میں رہ کر بھی ذلت سے بھی دو چار ہے، پریشانیوں سے بھی دو چار ہے، لیکن وہ اپنا دھڑا چھوڑنے کے لیے ابھی تک تو تیار نہیں ہے. لیکن ہم تو ظاہر ہے ایک آواز بلند کر سکتے ہیں، عوام کے جو جینوئن ایشوز ہیں اس پہ بات کر سکتے ہیں. عام آدمی جو کہ ان مسائل سے دو چار ہے، اس پر آواز اٹھانا تو ہمارا سیاسی آئینی جمہوری حق ہے، اور ہم یہ آواز بلند کر رہے ہیں. لیکن ہمیں یقین ہے کہ جب ایک حق اور سچ کی بات ہو، عوام کے ویلفیئر کی بات ہو، جس سے عوام سے کو بالآخر کوئی ریلیف مل سکتا ہو، تو اس کے اثرات تو بالآخر ہوتے ہیں، اور عوام کے اندر اس کی جو اثر ہے اس کو محسوس بھی کیا جاتا ہے. لیاقت صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ کا مطالبہ ہے، آپ اس میں پی ٹی آئی کے ساتھ یا مولانا یا باقی جماعتوں سے کیوں نہیں بات کرتے؟ کیونکہ باقی جماعتوں کا بھی ان کی بھی مسائل یہ رہے ہیں، تو آپ کو سیاسی سپورٹ کتنی ہے اس میں؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے نا جی کہ اس وقت تو پولیٹیکل پارٹی جو ہیں کہ وہ اپنے اپنے مسائل کے اندر الجھی ہوئی ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے کہ جس کو کبھی بھی فلسطین کا ایشو ان کے سامنے ہو، کشمیر کا ایشو سامنے ہو، یا کشمیر میں عوامی کمیٹی کا احتجاج ہے اس پر کوئی ان کا خیال ہو. بلوچستان جل رہا ہے، خیبر پختونخوا میں جو صورتحال ہے، وہ ان چیزوں پر بھی توجہ نہیں دیتے. ہر ایک نے اپنا اپنا ایک محدود ایجنڈا مقرر کیا ہوا ہے، اور عنوان وہ سیاست، جمہوریت اور آئینی اور پارلیمانی چیزوں کو دیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جماعت اسلامی جیسی جماعت کے لیے تو واحد راستہ یہی ہے کہ ہم اپنے نظریاتی مقصد پر بھی قائم رہیں. پاکستان میں ایک صاف ستھری سیاست کے لیکن سر اگر یہ آپ کے مطالبات نہیں مانے جاتے، کیونکہ اب تو بہت ایگریسولی حافظ نعیم الرحمان ٹی وی ٹاک شوز میں بھی بات کر رہے ہیں، اور آپ نے ایک ایگریسو سٹانس اپنا لیا ہے بہت ایشوز پہ، تو اگر آپ کی بات نہیں مانی جاتی پھر آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں نا، ظاہر ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے پاس کوئی فوج یا ہتھیار یا توپ و تفنگ تو نہیں ہوتی. پولیٹیکل پارٹی کا یہی ہوتا ہے کہ بھی آپ اگر اپنے موقف اور مقصد کے اندر سچائی پر ہیں تو اپنے موقف کو بیان کرتے رہیں، اور اس سلسلے میں جو بھی ایک آپ کی سارا ایک تجزیہ اور آپ کا پوری ایک ڈیمانڈ ہے اس کو پیش کرتے رہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی ضرورت ہے ایک پرامن سیاسی، جمہوری اور آئینی مزاحمت جو ہے کہ اس کو مضبوط ہونا چاہیے. کیونکہ اب تک سلسلہ یہی چل رہا ہے کہ بھی کسی بھی ایک پولیٹیکل موو جو ہے کہ اس کو وائلنس کا شکار کر دیا جاتا ہے، اور اس کو پرتشدد بنا دیا جاتا ہے، اور اس کی بنیاد پر جو ہے وہ جو طاقتور اور مقتدر طبقے ہیں وہ اپنا پورا نقشہ بنا لیتے ہیں. اور ہماری مسلسل ہمیشہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ بھی ہم ایک پرامن سیاسی، جمہوری، آئینی مزاحمت کو آگے بڑھائیں. اور انشاءاللہ یہ جو اس وقت پوری ایک محنت اور کوشش ہو رہی ہے، کراچی میں ہے، لاہور میں ہے، پشاور میں ہے، کل پورے بلوچستان میں بھی ایک بڑا احتجاج ہوا ہے، تو یہ اپنا ایک لازمی طور پر ایک مثبت اثر پیدا کرے گی. بہت شکریہ. ہم بات کر رہے تھے لیاقت بلوچ صاحب سے، اور جماعت اسلامی ایک ملک گیر کوشش کر رہی ہے گورنمنٹ کو کنونس کرنے کے لیے، اور وہ یہ کلیم کرتی ہے کہ ان کے پاس اسٹریٹجی ہے. دیکھنا ہوگا کہ گورنمنٹ اس کو کتنی سنجیدگی سے لیتی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.